السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، دنیا بھی ہم لوگوں کو کمانا ہے اور آخرت بھی کمانا ہے۔ مسلمان ان لوگوں کا کلیان فائدہ ہونا اسی کے اوپر لگے پڑے ہیں۔ کیسے ہم لوگوں کو فائدہ ہو؟ قرآن پڑھنے سے ہم لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں، سمجھو قرآن کو بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، اور نماز صلات کو جب ہم لوگ ادا کرتے ہیں، جیسا ایک فارمیلٹی، جیسا میں نے ایک ویڈیو میں نے بتایا، جو یہ فارمیلٹی کی جیسا بن گیا، جیسا 5 وقت کی نماز کی اذان ہوتا ہے، سب سے غافل تو اس ٹائم کا ہوتا ہے، الصلاۃ خیر من النعوم، الصلاۃ خیر من النعوم۔ فجر کی اذان جب کان میں آوازیں آتا ہے، تب ہم لوگ کیا کرتے رہتا ہوں، سوتے رہتا ہوں یا بستر چھوڑ کے وضو بنا کے مسجد کے راستے پہ چل پڑتا ہوں۔ میرے یہ بات سنو، ایک دن ذرا، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ تھوڑا محنت کرنا۔ وہ محنت کیا ہے، اگر فجر کی اذان اگر کان میں آئے، تورنت بستر چھوڑ کے اڑ جانے کا، وضو بناؤ، وضو بنا کے مسجد کی طرف چلو، درود پڑھتے پڑھتے چلو، توبہ استغفار پڑھتے پڑھتے چلو۔ ایسا ایک ہفتہ کرو، دیکھو اس دن کا، جس دن تم فجر کی اذان یا فجر کی جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر ادا کرو، اس دن کا تمہارا جو موسم ہے، کام کرنے کا جو انرجی ہے، دیکھنا کتنا ہائی یا کتنا اوپر لیول کا رہے گا۔ دل میں الگ سا ایک سکون پیدا ہوگا انشاءاللہ، الگ سا، جیسا پھرتی آئے گا من میں، کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ یہ میں یوں ہی نہیں بتا رہا ہوں، ایک دم حقیقت میں بتا رہا ہوں۔ نماز پڑھنے چلو، لیکن فارمیلٹی مت بنو۔ جیسا اللہ پاک نے حکم کیا ہے 5 وقت کی نماز کی، تو 5 وقت کی نماز جب مسجد میں ہوتا ہے، آواز سنتا ہوں، وہ آواز سن کر مسجد میں آ جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد پھر نکل جاتا ہوں مسجد سے باہر۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، نماز جب پڑھتا ہوں، رب کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہوں، اللہ اکبر کہیں کا نماز پڑھ کر
تحریمہ باندھ لیتا ہوں. اب کیا پڑھتا ہوں؟ تحریمہ باندھ کر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ہے میرا رب، یہ میرا پتی پالک، ہم لوگ میرے روحی کے اوپر، میرے آتما کے اوپر اتیاچار کیا ہے. یہ میرا رب، تم ہم لوگوں کا سب کا میرے کو معاف فرما. یہ بات کہتا ہوں رہتا ہوں. رب نے بڑا دیا ہے، رب نے بڑا مہربان ہے، وہ بڑا دیالو ہے، غفور اور رحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرے گا. یہ پڑھ کے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ، سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہوں. سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھتا ہوں. جب رکوع میں جاتا ہوں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، یا کم سے کم 3 مرتبہ تو پڑھے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو. تو رب کی طہارت کی یہ ذکر کرنا، اس رب العزت کی پاک اور صاف کی، پاک پروردگار کی یہ بڑھنا کرتا ہوں. ایسا پڑھتا رہتا ہوں نماز میں. لیکن رب نے بھی تو سنتا ہے، وہ بھی تو کچھ کہتا ہے. میرا رب کا بھی سنو. رب بھی کہتا ہے، جب کان کی لطف کی طرف ہاتھ لے کر جا کے تحریمہ باندھتا ہوں، اللہ اکبر، رب نے یہ کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ نماز میں کھڑا ہو گیا، میرے کو بلا رہا ہے. پھر سبحانک اللہم یہ جو پڑھتا رہتا ہوں، اس رب کی تعریف کرتا رہتا ہوں، ہم لوگوں کے گنہگار کی بھی بات کرتا ہوں. یہ میرا رب ہم لوگوں کو معاف فرنا. معافی مانگنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد بھی کوئی بھی سورہ پڑھتا ہوں. ایسے کر کے نماز کو ادا کرتا ہوں. ہم سب لوگ کرتے ہیں، لیکن میرے بات کو جو ٹارگٹ میں کیا ہوں، نماز ہم لوگوں کا زندگی کا ایک فارمیلٹی بن گیا. اگر کوئی بھی سنے تو فارمیلٹی کا مطلب کیا ہے، جیسا بولے تو یہ اذان ہو گیا، نماز پڑھنا ہے، مسجد میں آیا، وضو بنایا، وضو بنا کے نماز کو پڑھ کے پھر بھی نکل گیا. یہ 5 وقت کی نماز، اذان ہونا، آنا جانا، یہ ایک فارمیلٹی بن گیا. فارمیلٹی کیوں؟ اگر نماز جیسے رب نے پڑھنے کو کہا، اگر ایسے پڑھتے، جو نماز
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है, सहाबागण ने पढ़ा है, तबा तबीन आइमाई मुस्तादिन खुलाफाए राशिदीन, बड़े बड़े इमाम बुजुर्गों ने, औलिया औलिया ने, गौस कुतुब ने जैसे नमाज पढ़ा था वैसा हम लोग नमाज पढ़ नहीं सकते। नमाज उन लोग पढ़ते थे, नमाज में जब खड़े हो जाता है दुनिया को भूलकर रब को याद करके खड़ा हो जाता है, उसी को नमाज कहता है। और हम लोग नमाज पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने आने से, नमाज पढ़ जब पढ़ने से पहले, आने से पहले कहीं किसी को भी गाली गलौज करके आ रहा हूँ या झगड़ा करके ऐसे गंदी गंदी गाली किसी को देकर आ रहा हूँ नमाज पढ़ने, नमाज में खड़ा हो गया हूँ, अब सूरह फतिहा दुआ सना तो पढ़ने के तो दूर की बात, अब जब पढ़ता हूँ, कुछ भी पढ़ता हूँ तो याद तो कोई रहता नहीं है। उसी झगड़े को जो झगड़ा करके आकर मस्जिद में घुसकर कतार में खड़ा होकर तहरिया बंद के अल्लाह अकबर खड़ा हो गया, अब उसी नमाज की, अब बताओ वो नमाज की कुरान की सूरत फतिहा तिलावत करेगा या वो जो करके आया वो याद करेगा? ऐसा करके हम लोग नमाज पढ़ते हैं। और कोई भी नमाज पढ़ने के बाद बाहर गया, चाहे घर तक चलते चलते किसी से भी झगड़ा हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो आप बताओ झगड़ा हर कदम में, नमाज पढ़ने से पहले आने, जब मस्जिद में आ रहा हो तब भी झगड़ा, नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद जब बाहर हो गया, बाहर से जब घर जा रहा हो तब भी झगड़ा। और किस्म की एक इंसान है, किसी का नोटों को नशा है, जब नमाज में खड़ा होता है तब ऐसा नोटों के बंडल का हिसाब करता रहता है। अब बताओ नमाज हम लोगों का कैसे कैसे मजा आएगा नमाज में? अगर ऐसा करता रहूंगा तो नमाज की अंदर जिंदगी में कभी भी नमाज का जो स्वाद है, नमाज का जो टेस्ट है, नमाज का जो जायका है वो हम लोगों को कभी नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं बता रहा हूं नमाज सलात को अगर पढ़ना है तो सही ढंग से पहले पढ़ो। खाना हम लोग जब खाना खाते हैं, जब रोजगार करता हूं, वो खाना हलाल या हराम ये भी देखना जरूरी है। जो पैसा कमा रहा हो वो पैसा भी हलाल या हराम है ये भी देखना जरूरी है। जिस दिन ये सब एक साथ मिलाकर मस्जिद में हलाल खाना खाकर झगड़ा, गीबत, चुगलिया ये सब करना छोड़कर जिस दिन मस्जिद में आओगे, कतार में खड़ा होकर, अकेला हो चाहे जमात के साथ, नमाज को पढ़ कर देखो। अगर हलाल कमाओगे तो हलाल खाना भी घर पे रहेगा, उसी खाना को खाओ, खा के फिर रब को याद करो, तब जाके देखो रब तुम्हारा बात को सुनता है या नहीं, तुमको नमाज में मजा आता है या नहीं। तब तुमको ये लगेगा किरात थोड़ा लंबा करके पढ़ूं, किरात थोड़ा लंबा करके पढ़ूं, सिजदा थोड़ा लंबा कर दूं, सिजदा करने के बाद रब के कदमों में
سجدہ کر رہا ہوں. اگر ایسے روحانی قدموں میں اگر سجدہ کرنے کے بعد تم یہ سوچو میرا رب میرا سامنے میرا رب سے بات کر رہا ہوں، نماز پڑھو اور قبر کو یاد کرو. قبر کو اگر یاد کرو گے، نماز پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو ٹپکے گا تو رب بھی خوش ہو جائے گا. دیکھو میرا بندہ میرے نماز میں کھڑا ہو کر بھی میرا قبر میں کیا ہوگا یہ سوچ کے رو رہا ہے. تب تم کو جا کے دل میں ایک سکون آئے گا. دنیا بھی کچھ بھی کہے، کسی کا تم کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر یہ سب نہ کر کے نماز میں جب کھڑا ہوگے دنیا کا حساب جوڑنے لگ جاؤ، دنیا کا محبت کا حساب میں پڑ جاؤ، تو نماز صرف ایک فارمیلٹی بن جائے گا آپ کے لیے، آپ کو یا میرے کو، ہم سب لوگوں کے لیے میں بول رہا ہوں، سب لوگوں کے لیے ایک فارمیلٹی بنا، صرف ایک فارمیلٹی اور کوئی یہ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے. صرف مسجد میں آنا جانا یہی ہے. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کچھ مزہ بھی نہیں ہے. نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کو جو فائدہ ملنے والا ہے وہ فائدہ بعد میں دیکھیں گے. پہلے دیکھو نماز میں جو مزہ آتا ہے، نماز میں جو ٹیسٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے کیا ہے یا نہیں، یہ پہلے یہ دیکھو. اگر نماز میں تم کو مزہ لگے مزہ آئے تب سمجھوں گا، تم خود سمجھنا یہ نماز تمہارا قبول ہونے والا ہے، قبول ہو گیا. کسی کو پوچھنے کا ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی چیز اگر قبول ہو جائے تمہارا دل تمہارا قلب تم کو بتائے گا انشاءاللہ یہ تمہارا یہ دعا قبول ہو گیا ہے. رب خوش ہے تمہارا اس عمل کے لیے. تمہارا قلب جو گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ تم کو بتائے گا. لیکن پہلے تو ہم لوگ ایسا بننا پڑے گا نا. قلب کو کیسے صاف کرے، گندگی کیسے صاف کرے، یہ بھی بتانے کا